الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلتيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلتيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي
لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اور ایک بک انگریز بنائی ہے، ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے۔ ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک تو دور انسان ہے۔ ایک بک وچ بک سے مقصد دا تے دوجی بک تو غافل انسان ہے۔ تے ات فیس بک بھی کم نہیں آنا جتھا کم آنا قرآن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ پردے دار اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، بغیر کسی تمہید کے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کا لب لباب اور خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی بولتا ہے، ما یلفظ من قول، بندہ جب بھی زبان سے کوئی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جب بھی کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے اس کے کاندھوں پر دو منشی، دو کاتب، کرامن کاتبین، ہمارے لکھنے والے فرشتے اس کے دونوں کاندھوں پر موجود ہوتے ہیں۔ بندہ سچ بولتا ہے تو بھی وہ لکھتے ہیں، اور اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر بھی وہ لکھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے میری امت کے بندو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، ما بین لحییہ، آپ نے فرمایا دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ایک لوتھڑا اور بوٹی جسے زبان کہا جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی ضمانت تو مجھے دے دو۔ وما بین رجلیہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت بھی تم مجھے دے دو۔ اضمن لہ الجنہ، فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ مگر آج جھوٹ بولنا ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ آج بات کرنے والا جب تک سچ کے ساتھ جھوٹ نہ ملے اس کی بات سجتی نہیں۔ آج بات سننے والا جب تک اس کو ہنسی مسکراہٹ نہ آئے جھوٹ سے اس کو مزہ آتا نہیں۔ آج سننے سنانے کے اندر جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ کو شامل نہ کیا جائے، نہ سننے والے کو مزہ آتا ہے نہ بات کرنے والے کو مزہ آتا ہے۔ مگر میرے محترم دوستو، یاد رکھو، جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج اللہ پاک نے مجھے عجائب بے شمار عجیب چیزوں کی سیر کرائی۔ میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہے۔ اس چٹیل میدان کے اندر درمیان میں اس کے وسط اور بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اس سوراخ سے میں نے دیکھا کہ ایک جانور بیل نمودار ہوا، بہت بڑا بیل اس سوراخ سے باہر آیا۔ اب وہ بیل دوبارہ اسی سوراخ سے اندر جانا چاہتا ہے مگر وہ اندر جا نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، میں نے اپنے ساتھ والے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا، جبرائیل میاں یہ کیا چیز ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں، آقا یہ آپ کے امت کے انسانوں کی منہ کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے کہ جب آپ کا امتی اس چھوٹے سے منہ سے کوئی بات کرتا ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات فرمایا کہ پھر وہ واپس نہیں آ سکتی، ہاں آگے پھیل کر وہ لڑائی اور فساد کا سبب بن جاتی۔ جیسے ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ میاں منہ نکلی کوٹھے چڑھی، جو بات منہ سے نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی، آگے پھیل کر فرمایا کہ وہ فساد اور لڑائی کا سبب بن جاتی ہے۔ مگر آج ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ آج ہر بندہ اسی جھوٹ کی لعنت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ آج دکاندار جھوٹ نہ بولے اس کی دکان نہیں چلتی۔ آج تاجر جب تک اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے اس کا کاروبار نہیں چلتا۔ اور جب سمجھایا جائے میاں جھوٹ نہ بولو، آگے سے جواب ملتا ہے، مولوی صاحب تمہیں کیا علم ہے، آخر کاروبار زندگی بھی تو چلانا ہے، آخر ہم نے اپنی معیشت اور تجارت کو بھی تو آگے لے کر جانا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھو، جب یہی جھوٹ والی لعنت کے اندر انسان گرفتار ہو کر
فرمایا کہ جب ذلیل اور برباد اور تباہ ہو جاتا ہے پھر اس وقت علماء یاد بھی آتے ہیں، اس وقت دل کے اندر یہ تحیہ بھی کرتا ہے کہ میاں آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا پھر کچھ بھی نہیں ہاتھ کام آتا۔ آج موقع ہے، کل دھوکہ ہے، اس لیے تجھے اور مجھے چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی زبان کو سچائی کی طرف لیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں سچا مسلمان، حقیقی اور کامل مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ بندے کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی ہماری زبان ہے جو ہمیں عزت بھی دلواتی ہے، ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی یہی زبان کرواتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹا بندہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، قیامت والے دن میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے بھی یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے سامنے بھی یہ ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، جہنم سے بچ جاؤ، وہاں پہ کوشش کرے گا، لیکن وہ تو منصف کا رحمان کا احکم الحاکمین کا دربار ہے، وہاں پر اس کا جھوٹ چلے گا نہیں۔ اس دن اللہ پاک زبان کو تالا لگا دیں گے، مہر لگ جائے گی، زبان منہ بند ہو جائے گا، تیرا میرا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، دل و دماغ سے آواز آئے گی کہ اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ قرآن کریم اسی مسئلے کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ میاں فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم بندے کی زبان پہ تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، انسان کا منہ بند ہو جائے گا، انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہاتھ کہیں گے اللہ میاں ہمارے بندے نے، اس نے ہمارے ہاتھوں سے ہم سے شراب اٹھوائی تھی، اللہ میاں اس نے ہم سے جو ہے نا سود کا کاروبار لکھوایا تھا، اللہ میاں اس نے ہم سے غلط رسمیں اور رسیدیں کٹوائی تھیں۔ اس وقت پاؤں بولیں گے اللہ میاں یہ بے حیائی کے اڈے پر گیا تھا، اللہ میاں یہ زنا کے اڈے پر گیا تھا، یہ غلط راستے پر چلا تھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کے اعضاء خود بخود بولیں گے، اللہ میاں فرماتے ہیں اس وقت بندہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے اعضاء کو خطاب کرے گا، اے میرے ہاتھوں تمہیں کیا ہو گیا، اے میرے پاؤں تمہیں کیا ہو گیا، اے میرے کانوں تمہیں کیا ہو گیا، اے میری آنکھیں تمہیں کیا ہو گیا، آج تم میرے خلاف دعویٰ دائر کرتی ہو، آج میرے خلاف تم گواہی دے رہی ہو، آج میرے خلاف تم بات چیت کر رہی ہو۔ دنیا کے اندر جیسے اور میرے اعضاء تھے، زبان بھی میرا عضو تھا، ہاتھوں تم بھی میرا اعضاء تھے، پاؤں تم بھی میرا اعضاء تھے، لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا، میرے خلاف تم کام کرنا شروع کر دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ اس وقت تیرا میرا ہاتھ بولے گا، تیرے میرے پاؤں بولیں گے، تیری میری آنکھیں بولیں گی، او میاں ہم
خود نہیں بول رہے، بلکہ آج تو ہمیں اللہ خود بلوا رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی جس سے بلوائے، اللہ چاہے تو انسان کے اعضاء سے بلوا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو حیوانوں سے بلوا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو چرند اور پرند سے بلوا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو پتھروں سے بلوا سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعات سنے، انسان کے واقعات تو سن ہی رہتے ہیں۔ کل پرسوں کے درس کے اندر آپ نے یہ بات بھی سنی، حضرات اصحاب کہف کا قافلہ جا رہا ہے، 6 بندے جا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے، غار کی طرف۔ وقت کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر ہے، چھپ چھپا کر جانے لگے۔ راستے کے اندر ایک چرواہا مل گیا۔ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا بندہ، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک طرف جا رہے ہیں، ہمارا اب بادشاہ کے وقت نباہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے، بادشاہ ظالم ہے، حاکم ہمارا بڑا تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس سے جان بچا کر ہم نکلے جا رہے ہیں۔ ایک غار کی طرف چل رہے تھے، چرواہے نے کہا میاں جو تمہارا خدا وہ میرا خدا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ علماء کرام لکھتے ہیں چرواہے کا ایک کتا بھی ساتھ تھا، کتا بھی ساتھ چلنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے، ان نیک بندوں نے کہا کہ میاں کتا ہمارے ساتھ جائے گا، کتا بھونکے گا، کتا آواز دے گا، دوسرے کتوں کو دے کر بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، وزیروں مشیروں کو پتہ چل جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں ماریں گے، لہٰذا کتے کو پتھر مارو، کتے کو ڈنڈے مارو، اس کو بھگاؤ۔ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ پاک نے کتے کو قوت گویائی عطا کر دی، کتا بولنے لگا، او اصحاب کہف، جو تمہارا خدا وہی میرا خدا، میں تمہارا پردہ ظاہر نہیں کروں گا، فاش نہیں کروں گا، میں بھی تمہارے ساتھ خاموشی سے چلتا رہوں گا۔ اللہ کی مرضی ہے کتے سے بھی اللہ بلوائیں، اللہ کی مرضی ہے جناب سلیمان کا ہدہد بول پڑے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بدوی دیہاتی ایک گوہ سوس مار لے کر آیا۔ صحابہ نے کہا میاں یہ اللہ کے نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایسے نہیں مانوں گا، میں اس نبی کی نبوت کو تب مانوں گا جب یہ گوہ، یہ جانور حضور کی نبوت کی گواہی دے گا، پھر میں مانوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقیر لے آ وہ گوہ میرے پاس لے آ۔ وہ جانور حضور کے سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا زب، اے گوہ، من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ جنگلوں میں رہنے والا یہ جانور، حشرات الارض، زمین میں چلنے پھرنے والی یہ مخلوق۔ علماء کرام لکھتے اس وقت گوہ بھی بول پڑی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعبد اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، میں بھی اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان پہ جس کا ٹھکانہ ہے، زمین پہ جس کے راستے ہیں، دریاؤں میں جس کے راستے ہیں، جس رب کی رحمت جنت میں ہے، جس رب کا عذاب دوزخ میں بھی اسی کی عبادت۔ اللہ چاہے تو جانوروں سے بھی بلوا سکتے ہیں، لیکن یہ تو پھر بھی حضرت انسان ہے، اللہ میاں سے کیوں نہیں بلوائیں؟ جب انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف بول پڑیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس وقت بندہ پچھتائے گا، پریشان ہوگا، اپنی انگلیاں، قرآن مجید کے الفاظ کا معنی مطلب اپنی انگلیاں کھائے گا، پریشانی کے عالم کے اندر اپنی انگلیوں کے پورے کھایا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کہے گا کہ کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش دنیا کے اندر میں بھی حضور کا دامن پکڑ لیتا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا، کاش کہ میری خوشی غمی، میری شادی بیاہ، میرے طور طریقے حضور کی سنت کے مطابق ہوتے تو آج یہ مجھے رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس، میں نے تو دنیا میں شرابوں کی محفل میں زندگی گزاری، شرابیوں کے ساتھ بیٹھا، میں تو جواریوں کے ساتھ بیٹھتا رہا، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھتا رہا،
کاش کہ میں حضور کے ساتھ آتا، حضور کی سیرت اپناتا تو آج یہ مجھے پریشانی نہ ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بندہ خود اقرار کرے گا کہ میرے پاس قرآن بھی آیا تھا، حضور کا فرمان بھی آیا تھا، میں نے ان کو پس پشت ڈالا، میں نے شیطان کو راضی کیا، رحمان کو ناراض کیا۔ آج یہ چیز عام ہے، آج ہمارے اندر جھوٹ والی لعنت عام ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو نجات دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، جھوٹ بندے کو ذلیل و برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ کو علماء کے، اولیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم سناتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ کرے انہی کے نقش قدم پر ہو جائے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ غالباً جانتے بھی ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، فیض یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، مشہور کتاب ان کی غنیت الطالبین ہے، آپ اس کو گھر کے اندر پڑھیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جب 14 سال کی عمر کو پہنچے، 14 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں نے کہا کہ بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب تیاری کرو، آپ نے دور دراز کے سفر کرنے ہیں تحصیل علم کے لیے، تو لہٰذا آپ اپنی تیاری کرو، سامان سفر باندھو، آپ قافلے والوں کے ساتھ دوسرے ممالک میں، دوسری جگہوں پہ دور دراز جائیں گے، علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا، نحو کا، منطق کا، صرف کا، آپ نے علم کے لیے جانا ہے، اپنا سامان سفر باندھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت باپ تو دنیا سے پہلے چلا گیا، ہمارے ورثے میں، میراث میں جو میرا حصہ بنا وہ 40 درہم بنے، 40 درہم میرے دوسرے بھائی کے نام، 40 درہم میرے ہیں، اور خدا کی شان دوسرے بھائی کا کتابوں میں نام بھی نہیں آتا، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ دوسرے بھائی کے آپ کا کیا نام ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی قرآن و سنت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی امت قیامت تک ان کا ذکر خیر کرتی رہے گی۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے سامان سفر باندھا، ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارا 40 درہم اگر جیب میں لے جاؤ گے آگے ڈاکو لے لیں گے، لٹیرے لے لیں گے، بیٹا یہ تمہارا پیسہ، یہ تمہاری مال و دولت تمہارے کپڑوں میں سی کر بند کر رکھ دیتی ہوں تاکہ تم وہاں جا کر کھولنا اور خرچ کرتے رہنا، اور بیٹا میری ایک وصیت اور نصیحت سن لے، بیٹا جان چلی جائے جانے دینا، مال چلا جائے جانے دینا، لیکن جب کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں سامان سفر تیار ہو گیا، بیٹا چل پڑا قافلے کے ساتھ، چلتے چلتے جنگلات کے راستے کے اندر پہنچے، آگے سے ڈاکو اور لٹیرے آ گئے، ڈاکو اور لٹیرے نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، ہر ایک سے مال لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہاں میرے پاس درہم ہے، درہم۔ اس نے جلدی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا خالی، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا خالی، تیسری جیب میں ہاتھ ڈالا خالی، پورے کپڑے چھانے لیکن پیسے نہیں ملتے، درہم نہیں ملتے۔ وہ ڈاکو اپنے سرغنہ سردار کے پاس لے گیا، سردار جی یہ بچہ کہتے میرے پاس درہم ہے، میرے پاس مال ہے، لیکن ہم نے تلاشی کی ہمیں مال نہیں ملتا، اس کے درہم ہمیں نہیں ملتے۔ سردار ڈاکو کا کہتے بچہ سچ بتا کیا
ہے؟ وہ کہتے ہاں میرے پاس درہم ہے، لیکن میرے کپڑے کھولیں، سامان سفر کھولیں، میری ماں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ سردار کہتا ہے کہ اچھا بچہ یہ بتا تو نے سچ کیوں کہا؟ وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے سردار ڈاکوؤں کا سردار، میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، بیٹا جان چلی جائے جانے دینا، مال چلا جائے جانے دینا، لیکن بیٹا کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، کبھی غلط بیانی نہیں کرنی۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب اس بچے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولا، ان سردار ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا ہے بچہ تو ماں کا کہنا مان کر جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ ہمیں دیکھ، ہم لوگوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، ہم لوگوں سے مال لے لیتے ہیں، کبھی دکانوں کی چوریاں کرتے ہیں، کبھی راستے میں لوگوں سے موٹر سائیکل حالات موجودہ پر کبھی لوگوں سے موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، کبھی لوگوں سے موبائل چھین لیتے ہیں، کبھی لوگوں سے پیسے چھین لیتے ہیں۔ بیٹا تو ماں کا کہنا مان کر جھوٹ نہیں بول سکتا تو ہمارا کیا بنے گا؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس وقت سردار نے سارے اپنے گروہ کو جمع کیا، سب گروہ کو جمع کر کے کہنے لگا سب کا مال واپس کر دو، سب کا مال واپس کر دیا۔ اب سب کو بلایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہتا ہے بیٹا جلدی کر ہمیں بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھا دے جس محبوب کا کلمہ تم نے پڑھا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سچ بولنے کی عادت اپنا سچ بولنے کی، لیکن آج ہمارا محاورہ کیا ہے؟ آج پتر کوڑ مار کے آوے نا ماں کھلن پہ دی ماشاءاللہ میرا پتر وڈا ہوشیار ہے، وڈا چلا گیا، تو 10 بندے کو بھی ٹرکا گئے۔ میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، 10 بندے اس کے ساتھ گفتگو میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میری ماں ذرا سن لے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانو حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ آج دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے، تاجر تجارت کر رہا ہے حلال رزق کمانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیین، شہداء، صالحین کے صف کے اندر کھڑا کیا ہے۔ آج دکاندار بیٹھا ہوا ہے، ہاں میاں یہ کتنے کی چیز ہے؟ بس جتنے کی لیے اتنے کی تمہیں دے رہا ہوں، یہ لڑی مکی جو نا آپ کو دے رہا ہوں، جس ریٹ پہ خریدی ہے اسی چیز پہ دے رہا ہوں۔ وہ میاں کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو نے دکان کا کرایہ نہیں دینا، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو نے بجلی کا بل نہیں دینا، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تیری دکان میں 4 مزدور کام کرتے ہیں، 10 مزدور کام کرتے ہیں، تو نے ان کی تنخواہیں نہیں دینی، دھوکہ دیتے ہو، گاہک کے سامنے کہتے ہو کہ جتنے کے لیے اتنے کی دے رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بول رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس کی بات میں آ کر تو کبھی غلط رسید بھی کاٹ رہا ہے، کبھی غلط اس کے متعلق کھاتا 10 روپے کا بنتا ہے، وہ کہتا ہے میاں 5 روپے تمہیں دوں گا، 100 روپے کا لکھ دو، تو غلط رسیدیں نہیں کاٹ رہا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور امام الانبیاء فرماتے دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو کہ ہم کبھی غلط کام نہیں کریں۔ ایک تو ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ آخری بات، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زناکار جب قیامت والے دن آئیں گے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ آئیں گے۔ کتنا ذلت اور کتنا رسوائی، اللہ وہ وقت ہمیں نہ دکھائے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کی شرمگاہ عورت کے ماتھے پر لگی ہوئی ہوگی، عورت کی شرمگاہ مرد کے ماتھے پر لگی ہوگی۔ اس انداز کے اندر وہ فرمایا کہ جہنم کے اندر آئیں گے، اور حضور فرماتے جہنم میں ایک طبقہ ہے حاویہ، اور یہ زناکار اس حاویہ طبقے کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا حاویہ کیا طبقہ ہے؟
اگر حاویہ طبقے کے آگ میں سے ایک چنگاری اس طبقے کی نکال کر پوری جہنم میں ڈال دی جائے تو پوری جہنم جل کر راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن فرمایا کہ اس طبقے کے اندر زناکار مرد بھی داخل ہوں گے، اس طبقے کے اندر زناکار عورتیں بھی ڈال دی جائیں گی۔ جب یہ ڈالے جائیں گے دوسری جہنم کے لوگ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میاں کیا ہو گیا؟ دوسری جہنم والے کہیں گے اللہ میاں ہم پہلے بھی تو عذاب میں مبتلا تھے، اللہ میاں پہلے بھی تو ہم گناہ کے اندر مبتلا تھے، ذلت اور رسوائی کے اندر ہیں، جہنم کی آگ ہمیں تنگ کرتی ہے، جہنمیوں کا کچ لہو خون اور پیپ پی پی کر ہم پریشان ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ لیکن اللہ میاں اب آپ نے کس جہنمی کو جہنم میں ڈالا ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے ہم اور مرتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے جہنم کے حاویہ طبقے کے اندر ہم نے زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کو ڈالا۔ زناکار کی اتنی رسوائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شب معراج میں جا رہا ہوں، جبرائیل و میکائیل ساتھ ہیں، جہنم کا ایک طبقہ دیکھا، ایک طرف عمدہ لذیذ مزیدار کھانا رکھا ہوا ہے، ایک طرف گندا پرانا خسیس اور گھٹیا وہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ مرد اور عورتیں ہیں وہ عمدہ نفیس کھانے کو چھوڑ کر اس خراب کھانے کو کھاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ زناکار مرد جو حلال کی بیویاں چھوڑ کر حرام کی عورتوں پہ جاتے ہیں، زناکار عورتیں جو حلال کے خامد چھوڑ کر غیروں کے ساتھ یارانہ رکھتی ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ۔ آپ فرماتے میں آگے گیا، ایک تندور تھا، تندور کے اندر آگ ہی آگ ہے، تپش ہے۔ اس تندور کے اندر میں نے دیکھا مرد و عورت جل رہے ہیں، ان کے پیشاب والے نیچے سے فرمایا کہ آگ داخل کرتے ہیں فرشتے اور منہ کی طرف سے نکل جاتی ہے۔ یہی عذاب ہے، آگ اوپر آتی ہے وہ اوپر تندور کے آ جاتے ہیں، آگ نیچے جاتی ہے وہ تحت سرا تک نیچے چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ پہلے ان کی مثال تھی وہ جو دکھلائی گئی آپ کو، اب یہ ان کی سزا دکھلائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہے۔ اب آپ اور میں خود اندازہ لگائیں جب جہنم کی اتنا تکلیفیں ہیں تو پھر آپ اور میں کیوں غلط راستے پہ چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی ایک چنگاری سورج کے نکلتے ہوئے، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں پر رکھ دیجئے چھوٹی سی چنگاری، اور بندے کو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں کھڑا کیا جائے، اس سورج کی چنگاری کی تپش کی وجہ سے سورج غروب ہونے والی جگہ پہ جو بندہ کھڑے وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ جب ایک چنگاری کی اتنی سزا ہے اور تکلیف ہے تو سوچے پوری جہنم کے اندر کتنا سزا۔ یہ اولیاء کے واقعات، یہ ان کی گفتگو اور باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ اللہ کرے کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی راہ راست پر لے آئیں، اللہ کرے کہ ہم بھی سچ بولنے والے بن جائیں۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنی ماں بہن سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کریں۔ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ یہی ماں کی گود ہوتی۔ ایک بزرگ گزرے شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ آج ولیوں کی چلو بات آ گئی، مضمون کدھر اور میں نے لے جانا تھا لیکن یہاں پہ چل پڑا۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جنگلات میں رہتے ہیں، دن کو بھی جنگلات میں، رات کو بھی جنگلات میں، دن کو بھی عبادت، رات کو بھی عبادت، صبح بھی عبادت، شام بھی عبادت، ہر وقت عبادت ہی عبادت کے اندر۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر ہیں، اور رات کے وقت جس وقت سارے لوگ سو جاتے ہیں، یوں سمجھے رات کے وقت جب ماں اپنے بچوں کو سلا کر سو جاتی ہے، استاد اپنے شاگردوں کو سلا کر سو جاتا ہے،
میزبان اپنے مہمان کو سلا کر سو جاتا ہے، حاکم رعایا کو سلا کر سو جاتا ہے، یار اپنے یار کو سلا کر سو جاتا ہے۔ اللہ والے کی نشانی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ولی کی رات مصلی پر گزرتی ہے، کبھی قیام کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجدے کے اندر۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن صبح سویرے وہاں سے چل پڑے، نہر کے کنارے پہ جا رہے ہیں، دیکھا پانی آ رہا ہے، سمجھا کہ کہا اور دل میں یہ تہیہ کیا میاں وضو کر لوں۔ وضو بھی عبادت ہے، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ اللہ تجھے اور مجھے بھی توفیق دے ہر وقت باوضو رہنے کی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جب بندہ باوضو رہتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نہر کے کنارے پہ بیٹھا وضو کرنے، دیکھا کہ ایک پھل فروٹ، ایک سیب آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے وہ سیب پکڑا، اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جب سیب کھا چکا ہوں، فرماتے ہیں دل کے اندر خیال آیا ابو صالح میاں یہ تو تیرے باپ کا سیب تو نہیں تھا، تیرے باپ کا سیب تو نہیں تھا، پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ دل میں یہی بات آئی، اللہ والے اسی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے دیکھتے ہیں ایک آدمی گئے جو نہر سے پانی کے مشک بھر بھر کر اپنے باغ کو سیراب کرتا ہے، پانی دیتا گئے۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مالک کے باغ میاں ذرا یہ بتلا تیرے سیبوں کا رنگ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ سامنے میرا باغ ہے، اس کا رنگ دیکھ لے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب اس کے باغ کو دیکھا، جو سیب میں نے کھایا ہوا تھا اس کا رنگ اور اس کے سیبوں کا رنگ ایک ہی جیسا تھا۔ میں مالک کے پاس گیا، او مالک مہربانی کر، آج ایک سیب تیرے باغ کا آیا، پانی کے اندر آیا، میں نے اس کو کھا لیا، مہربانی کر مجھے معاف کر دے، مجھے معافی دے دے، قیامت بڑی مشکل، مجھے معافی دے دے، قیامت کے حالات سے میں ڈرتا ہوں۔ آمنہ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے سے مالک مجھے کہتے ہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، یہ کہتے ہیں کہ میاں تیرے باغ کی رکھوالی کروں گا، مجھے مالی بنا، غلام بنا، نوکر بنا، جیسا بھی کر، لیکن مجھے معاف فرما دے، مہربانی کر میرے حال پہ ترس کھا۔ وہ فرماتے ہیں مالک میری ایک شرط ہے، شرط سننے کی ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا میاں تیری شرط ہے؟ وہ کہتا ہے مالک میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گنگی ہے، ہاتھ پاؤں سے بالکل معذور ہے، میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ بیاہ اور شادی کرنی پڑے گی۔ شیخ ابو صالح فرماتے اللہ کے بندے معافی کا اعلان کر دے، مجھے ساری تیری شرطیں منظور، مجھے یہ تیری بیٹی بھی منظور ہے۔ نکاح ہو گیا، رات کو کامیاب وہ تیری بیوی کا کمرہ وہاں چلے جاؤ۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کمرے کے اندر گیا دیکھتا ہوں حسین و جمیل لڑکی جس کی آنکھیں بھی محفوظ ہیں، جس کے کان بھی محفوظ ہیں، جس کی زبان بھی چلتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی جس کے صحیح سالم ہیں۔ فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں غلط راستے پہ آ گیا، کسی دوسرے کمرے میں میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے مصلی بچھایا، مصلی پر اللہ اکبر ساری کی ساری رات گزار دی۔ جب صبح کا ستارہ طلوع ہوا وہ مالک آیا، کہتے ہیں ہاں بیٹا سناؤ کیا حال ہے؟ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں میرے ساتھ تو کیا ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی کے اندر یہ عیوب ہے، لیکن تیری بیٹی تو تمام عیوبوں سے پاک تھی۔ اس نے کہا بیٹا آپ نے میری بات سمجھی بھی نہیں، میں نے یہ کہا تھا میری بیٹی کی آنکھیں معذور ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک میری بیٹی نے کبھی غیر مرد کو دیکھا بھی نہیں ہے، میری بیٹی کے کان محفوظ ہیں، آج تک میری بیٹی نے غیر مرد کی آواز ان کانوں سے سنی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی کی زبان گونگی ہے، آج تک میری بیٹی نے غیر محرم کے ساتھ کبھی گفتگو کی بھی نہیں ہے، آج تک میری بیٹی نے کبھی ان ہاتھوں کے ساتھ غلط اشارہ بھی نہیں کیا، آج تک میری بیٹی نے غلط راستے کی طرف ان قدموں کے ساتھ چل کر بھی نہیں گئی۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب ماں باپ ایسے تھے، اسی شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں پیدا ہونے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات آپ نے سنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اندھیرے کے اندر، ذکر کر رہے تھے رات کو، اچانک روشنی ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی تیری ساری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے دل کی طرف توجہ کی اور سوچا کہ میاں حضور کے تو پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، کبھی اللہ نے آواز نہیں دی، میرے لیے آواز، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بدبخت شیطان دھوکہ دے۔ اس نے پھر دوسرا پہلو بدلا شیطان نے، کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے علم مبارک ہو، تجھے تیرے علم نے بچایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بدبخت پھر دوسرا پہلو، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر ایسی ماں بہن بیٹی عطا فرمائے کہ جو پابند صوم و صلاۃ ہو۔ اللہ پاک نے مردوں کے لیے لمبے چوڑے مضامین، عورت کی 4 صفتیں، المرأۃ اذا صلت خمسہ، 5 وقت کی نمازیں ہو، وصامت شہرہا، رمضان آ جائے روزے رکھنے والی ہو، واطاعت بعلہا، خامد کی فرما بردار ہو، واحسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حضور نے فرمایا جس عورت کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اے خاتون جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ اللہ ایسی سیرت والی ہماری عورتیں ماں بہنوں کو ایسی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔